مبارک ہو. آپ تمام اسلامی بھائیوں کو بہت بہت جنہوں مبارک. نے سارا سنا ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کرنے سے پیچھے آپ کو بھی مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خالق مالک جل جلالہ کا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اے اللہ ماہ رمضان میں ہمارا قرآن کریم پڑھنا سننا آپ کی بارگاہ نبیزر میں قبول فرما. یقیناً یہ تیرا لازائب کلام ہے جس کو پڑھنے سننے کی ہماری اوقات اور نصیحت نہیں. اللہ یہ محض تیرا فضل و کرم ہے. اللہ یہ محض تیری رحمت ہے. اللہ یہ محض تیری مدد ہے. اللہ پھر بھی جو کچھ ہم سے دیتا دانستہ قصداً صاحب خطا ہو گئی اس کی زیر زبر پیش میں اس کے الفاظ میں اے اللہ اس کی آیات میں ہم سے آتا ہے بشریت جو کوئی کمی رہ گئی اللہ مجھ کو اور میری سماعت کرنے والے کو معاف فرما. اے اللہ محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہر مسلمان کی اور اس مسجد کے ہر نمازی کی جو جو نیکی ہے اپنی اعلیٰ بارگاہ میں اعلیٰ درجے پر قبول فرما. الہی کل خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم ابھی انشاءاللہ مزید کچھ ہی دیر بعد آپ کے پاک آغاز ہوگا. اپنے آئمہ اور جنہوں نے سنا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی جو بیان ہے وہ اپنی زور پہ کرتا جائے. حافظ مزمل صاحب کے برادر اکبر بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ یقیناً
اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہیں اور سما الحمدللہ آج کے ہمارے پروگرام کو ہمارے پروگرام کو یوٹیوب کا خوبصورت چینل شفیق ABE بلاگز والے کوریج دے رہے ہیں اور یہ باتیں ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ سب یہ سنیں گے یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عنایت نمازیوں کے ساتھ ہی بہار ہوتی ہے نمازیوں کے ساتھ ہی سارا پیار ہوتا ہے اور چونکہ آج کا یہ ہمارا سالانہ محفل جشن نزول قرآن کہتے ہیں سبحان اللہ ایسے نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ انشاءاللہ ہماری یہ خبر کوہ نور چینل جو میڈیا کا ہے اس پر بھی چلے گی کہ باقی ساری مساجد میں 27ویں کو لوگ آئے آ کر انہوں نے سارے معاملات کیے لیکن پھر وہ جا کر گھروں کو ایسا سوئے کہ اگلے دنوں کو تراویح بھی نہیں پڑھی اور کہیں پر جا کر اپنے رب کو یاد بھی نہیں کیا لیکن جامع مسجد دارالسلام جو کہ حاجی محمد بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ نے بنوائی تب سے اب تک حاجی محمد اکرم صاحب جو اس مسجد کے صدر ہیں انہوں نے اس کے تمام معاملات کو چلایا اور اس مسجد کے نمازیوں نے اس کو سجایا آپ سب کو بلا کر اللہ کریم نے اپنے گھر میں بٹھایا اور انشاءاللہ جب یہ ٹی وی چینلوں پر آپ کا ذوق جائے گا ان دوستوں کو یہ پیغام جائے گا ارے بابا 27ویں یقیناً افضل رات ہے اعلیٰ رات ہے اس میں کوئی شک نہیں احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے روایات میں بھی آیا ہے لیکن حضور نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری تاک راتوں میں تلاش کرو آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں 21ویں بھی آئی آپ مسجد میں آئے 23ویں آئی آپ مسجد میں آئے 25ویں آئی آپ مسجد میں آئے 27ویں آئی آپ مسجد میں آئے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 29ویں ہے آج بھی آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یہ تو آٹے چاہیے بندہ بھی سبحان اللہ کبھے تو میرا خیال ہے بات اچھی ہو سکتی ہے اگر سارے ڈالتے کب ہوگا تو گونج پہ جائے گی کہ وہ سبحان اللہ مقصد کہنے کا یہ ہے جنہوں نے صرف 27ویں کو مسجد آباد کی مسجدوں میں آئے ہیں میری بات کو توجہ سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کا خادم اس مسجد کا جھاڑو کش محمد سعید اویسی کیا کہنا چاہ رہا ہے یوٹیوب سوشل میڈیا پر اور نیوز چینل پر یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جنہوں نے 27ویں کو پایا ثم الحمدللہ بڑی بات ہے لیکن وہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ اسی دن ہی لیلۃ القدر تھی لیکن جنہوں نے ساری تاک راتوں کو پایا نہ جانے کوئی ایک تو تاک رات لیلۃ القدر ہوئی ہوگی جنہوں نے 29 تک ساری راتوں کو پایا وہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی ہاں اللہ کی قسم ہم نے لیلۃ القدر کو پایا ارے بابا تمہیں کیسے پتا انہوں نے کہا ہمیں پتا نہیں لیکن ہم 21 کو بھی اللہ کے گھر میں تھے 23 کو بھی اللہ کے گھر میں تھے 25 کو بھی اللہ کے گھر میں تھے 27 کو بھی اللہ کے گھر میں تھے 29 کو بھی اللہ کے گھر میں تھے ہمیں پتا یا نہیں پتا جس دن لیلۃ القدر ہوئی ہماری رات کی عبادت 1000 راتوں سے افضل ہو گئی لیکن جو 27ویں کو آئے جا کر سو گئے وہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے ایک رات میں عبادت کی ہے یہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کہ جو ساری راتوں میں آئے عبادات کی وہ کہہ سکتے ہیں بھائی کوئی تو ہوئی ہوگی نا اہلی بران صاحب کوئی تو یقیناً بال یقین جب حضور نے فرما دیا دامن محبوب سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا تو آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ آپ چاہے نہیں بھی جانتے اللہ تو جانتا ہے رب کا محبوب تو جانتا ہے اور جنہوں نے اول تا آخر کئی بزرگ ماشاءاللہ ہمارے بیٹھے ہیں جنہوں نے کرسیوں پر بیٹھ کر تراویح میں الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن سنا قرآن پڑھنا سنت ہے میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنا سنت ہے لیکن سننا فرض ہے سنانے والا سنت پر عمل کرتا رہا آپ پیچھے کھڑے ہو کر فرض ادا کرتے ہو اور یقیناً فرض کا درجہ زیادہ ہے لیکن میں ان دوستوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں یہ لوگ خوبصورت نمازی بیٹھے ہیں آپ سب کے تعاون سے تمام نمازیوں کے تعاون سے ہاں صدر صاحب نے بہت خوبصورت حوصلہ افزائی کی حوصلہ افزائی بھیجی
لیکن آپ نے فلیکس دیکھی، اوپر آپ کا نام چسپاں ہے، زیر نگرانی حاجی محمد اکرم صاحب، اور برائے سال سوال حاجی محمد بشیر صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ۔ اگر وہ یہاں ہوتے یقیناً اپنی روحانی طور پر ان کی دعائیں شامل ہیں، لیکن اگر وہ یہاں بیٹھے ہوتے تو جیسے یہ خوبصورت پھول یہاں بیٹھے ہیں وہ ایک گلاب کی مانند ہوتے، اور ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا کہ ہاں یار صدر محفل بھی ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ بہرحال آپ جتنے بھی آئے ہیں، یہ بزرگ، یہ جوان، یہ بچے، اور میں بچوں کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں بچے گیموں میں مصروف ہیں، موبائل میں ہیں، لیکن یہ کتنے خوش نصیب بچے ہیں گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ان میں کوئی گھر سے کھینچ کے تو نہیں لایا۔ کچھ ایسے بچے بھی بیٹھے ہیں جن کو میں نے کہا بھائی تم جاؤ گھر شرارتیں کر رہے ہو، انہوں نے کہا قاری صاحب آپ اتنا مرضی بھیجیے، ہم یہی بیٹھے ہیں، ہم یہی رہیں گے۔ اور آپ سب جو ریگولر نمازی ہیں، کئی دوست صرف تراویح کے لیے آئے، روز تراویح پر آتے چلے جاتے، کئی 5 ٹائم آتے رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا کروڑاں فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تمام دنیا کی راتوں سے، اور ایک بات یہاں پر بڑی قابل توجہ ہے، ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم چاند رات بھی اللہ کے گھر میں گزاریں گے۔ آپ سمجھ لو جی ہے نواں کٹا کھل گیا اور باقی راتاں نے تاک رات سن تے اے کی سی، حضور نے فرمایا تاک راتیں اور پورے رمضان کی راتیں افضل الاعلیٰ، لیکن چاند رات ساری راتوں سے افضل الاعلیٰ ہے۔ بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا پورا رمضان شیطان قید ہوتا ہے، بندہ آرام سے آ کے جاتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، لیکن جب چاند رات آتی ہے اب شیطان آزاد ہو گیا، اب جو بندہ اللہ کے گھر میں آئے گا سمجھو وہ جہاد کر کے اللہ کے گھر میں آئے گا۔ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ جنہوں نے اعتکاف کیا اللہ کی قسم ان سے پوچھیں، ان کے گھر میں نرم و نازک بستر ہیں، ان کے گھر میں ریشمی کمبل ہیں، ان کے گھر میں اے سی لگے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں، مجھے آج بھی ایک اسلامی بھائی نے کہا پہلی دفعہ اعتکاف کیا ہے، لیکن اللہ کی قسم جتنے سکون کی نیند یہاں آتی ہے گھر میں بھی نہیں آتی، جتنا سکون اللہ کے گھر میں آتا ہے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں ہم اٹھ کر گھر کیسے جائیں گے، اور یقیناً ان کے برادر بھی ہیں، ان کے گھر والے بھی، دوست بھی ہیں، لیکن جنہوں نے اعتکاف کیا ان کا آپس کا پیار ایسے تھا کہ یار جیسے بھائیوں میں تو ہوا گزر جاتی ہے، ان کی ہوا بھی نہیں تھی گزر رہی، اتنے پیار سے ایک ہی دسترخوان پر کھانے، ایک ہی دسترخوان پر جناب پی رہے ہیں، سحری افطاری ایک ہی جگہ۔ وہ علامہ نے کہا تھا نا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم اجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ بارہا بتاتا ہے کہ بھائی تم برابر ہو، بھائی تم برابر ہو، بھائی تم برابر ہو، بھائی تم برابر ہو، لیکن ہم کہتے ہیں یا اللہ تو کہتا ہے نا برابر ہے، ہم برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جس دن ہماری یہ سوچ بن گئی، ہمارا یہ ذہن بن گیا، ہمارا یہ ایم بن گیا کہ ہم اللہ کے بندے اور نبی آخر الزمان کے امتی ہیں تو ہم سب برابر ہیں، پھر ساروں میں اتنا پیار ہو جائے گا کہ کفار پر پھر ہمیں اللہ غلبہ عطا کر دے گا۔ اور آپ سب یقیناً اپنے اپنے اسٹیٹس کے مالک ہیں، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی جناب افسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی گاڑیوں کا افسر ہے، کوئی جناب کہاں کا۔ اور آپ کو محبت بھری بات بتاؤں، آپ تحریس نعمت کے لیے یہ جو ہمارے چینل کو کوریج دے رہے ہیں یہ ماشاءاللہ حاجی صاحب 17ویں گریڈ کے افسر ہیں، 17ویں گریڈ کے افسر ہیں، فقط اس لیے کہ یار چلو جہاں پر اللہ کے بندے ہیں آخری تاک رات میں شاید اللہ کے ذکر کو کیچ کر کے ان کی اصلاح اور ان کی نیک دلی کے لیے میں جاؤں تو اللہ کرے کسی بہانے سے کامل مغفرت فرما دے۔ تو دعا کریں ہمارے قاری صاحب کے لیے، خطیب صاحب کے لیے، جنہوں نے ہمیں ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن سنا۔ یقیناً نمازی حضرات نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہر شعبہ اپنے لیے آگے ہو کر کہتا ہے بھائی یہ میرے ہیں دے دو مجھے، لیکن یہ شعبہ ایسا ہے کہ یہ خاموشی کے ساتھ ہی فقط اللہ اور رسول کے ذکر میں ہمیشہ گامزن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس خوبصورت محفل کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تو ہمارے بڑے حضرات ہیں، عبد الغفور بھائی
ساتھ میں اپنے ماشاءاللہ کاشف بھائی، عمران بھائی، آپ لوگ آگے آئیں تاکہ ہم جو ایک محفل کا سلسلہ ہے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے چلائیں. بڑے آپ جمیل بھائی آپ بھی ہیں، آصف بھائی آگے آئیں تاکہ ہمیں محفل پاک میں بیٹھ کر ایک سرور. عمران بھائی آگے ہیں. یہ بچے تو ہے نا، بچوں بیٹا آپ اس طرف بارو سامنے، آپ کی بڑی محبت اس طرف بارو سامنے. تنہا آپ بیٹھے رہو، آپ بیٹھے رہو، آپ جو آپ بھی بیٹھے رہو. چلو بیٹا بڑے بڑے آپ اچھی بھائی اتھے 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 آجے آصف بھائی آجے آجے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آجو جمیل بھائی تھے، آصف بھائی اتھے اگے آؤ یار. بڑے اب آپ آگے آئے یار ماشاءاللہ. آپ نے ماشاءاللہ عبدالرحمان بھائی کے والد صاحب جو ہیں آجائے نا، آپ کو کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی تک آپ نے قرآن پاک کو سماعت کیا خوبصورت اندازوں میں. علامہ صاحب نے ہر دن ایک نئے انداز کے ساتھ کوشش کی قرآن پڑھنے کی اور ہم نے سماعت کیا. آئیں اب تک آپ قرآن سنتے رہے ہیں، اب صاحب قرآن کے ذکر کی طرف چلتے ہیں. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور آئیں اب بہت خوبصورت جی ماشاءاللہ. پہلے یہ میرے خیال سے تحائف کا سلسلہ کریں گے ہمارے نمازی حضرات، اس کے بعد باقاعدہ طور پر تلاوت اور ثنا خوانی کا سلسلہ ہم کریں گے. اور سارے راستے جو گزرتی ہے وہ ہمارے زیر قیادت محترم حاجی محمد اکرم صاحب کی طرف سے وہ ان کی اجازت تھی، ہم نے کام یہ کیا. تو اللہ ان کی کاوش کوشش اور احسان ان کی فیوز و برکات اللہ کو اس کی استقامت برکت دے. اللہ تعالیٰ ان کو آج وہ نہیں آئے کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن ہم جو کھڑے ہیں ان کی نمائندگی کے لیے ہم نے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. اور یہ انہوں نے سارے تحفہ تحائف ساری چیزیں اللہ ان کے قبول فرمائے. اور پہلے اپنے حاج صاحب کے بارے سے اپنے محترم قاری عبدالرشید صاحب کو یہ خیر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ محترم ہمارے حافظ مزمل صاحب، ان کو ہی آپ نے سبحان اللہ. ہمارے محترم قاری سید اویسی صاحب قاری جو یہ ہمارے مسجد کے جو خادم ہیں وہ اسد بیٹا یہ آ گیا. یہ بچہ جو ہمیں ہمارے محترم قاری صاحب نے بتایا، عبدالرشید صاحب نے، بچہ آپ کی مسجد کی گھر میں جیسے صفائی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح ماشاءاللہ یہ اللہ کی گھر کی صفائی کرتا ہے. اس کا نعمت بدل یہ تو نہیں ہے. تو بہرحال اس کی دعا کریں. بچہ بہت محنت کے ساتھ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ حوصلہ افزائی کے طور پہ قاری صاحب نے کہا تھا کہ یہ بچے اپنا اثر بیٹا اس کو قبول کریں. سبحان اللہ. اب آخری بات کے ساتھ ہمارا کام ختم. اب ہمارے محترم قاری سید صاحب کے حوالے بھی یہ ساری کوشش کاوش کے ترغیب ہمارے دوستوں کی، محترم عمران بھائی، اپنے ظفر جٹ صاحب، اپنے صادق صاحب، شیخ صادق صاحب اور میں اس کے ساتھ شامل تھا. باقی لوگ بھی شامل تھے. اللہ ہماری کوشش کو قبول کرے. اور ساری اجازت پھر میں بات یہ کہنے جا رہا ہوں کہ محترم ہمارے حاجی محمد اکرم صاحب کی طرف سے تو یہ اللہ حافظ السلام علیکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یقیناً ہم نے ایک نیتی کے ساتھ اور یہ مشن کے ساتھ کہ آخری تاثرات بھی عبادت میں گزرے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے نمازی بھی شامل نہیں ہوئے. تو قاری صاحب کے انشاءاللہ العزیز ہر سال کی طرح آئندہ سال بھی یہ پروگرام 27ویں شب کو ہی ہوگا، کیونکہ اکیلے امام کی چاہت کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. نمازی بھی اگر ساتھ دیں، آج اگر جو نمازی ہیں اگر ایک ظہر کی یا عصر کی نماز پر مسجد بھر سکتی ہے تو میرا خیال ہے ہمارے قاری صاحب نے بارہا اعلان کیا تھا
بارہا اعلان کیا تھا لیکن محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ قاری صاحب کی جو انشاءاللہ ہم کیا آگے بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال قاری صاحب فرما رہے ہیں تلاوت ہو چکی ہے، میں ناشری پڑھتا ہوں، یقیناً ثنا خان بیٹھے ہیں لیکن قاری صاحب کا حکم ہو گیا ہے کہ بس مبلغین آگے ناشری پڑھ کر بیان کروائیں تاکہ آپ لوگ وقت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں پر لوٹ سکیں۔ محبت کے ساتھ صلی اللہ سجدے نے ہیرا کوئی خزینے وچ سجدہ ہے تے اللہ پاک دا پاک قرآن سارا میرے آقا دے سینے وچ سجدہ ہے، ناصر کوئی نہیں سجیا اج تے کر جویں سونا مدینے وچ سجدہ، ناصر کوئی نہیں سجیا اج تے کر جویں سونا مدینے وچ سجیا ہے، کیونکہ تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے، پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے، کہ سبحان اللہ، پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے، فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ، کیوں ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے، ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے، سبھی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کلام امام الکلام سیدی اعلیٰ حضرت کا خوبصورت مشہور و معروف کلام پڑھتے ہیں، ہو سکے تو شامل ہو جائیے۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسے وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار۔ اور جو نہیں پڑھے نا وہ شعر سنیں پھر وہ مجھ سے اونچا پڑھیں گے کہ دل نے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل نے وہ دل، ہاں دل نے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہ سر جو تیرے
से जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता। और क्यों आए बैठे हैं? इसलिए कि उन्हें जाना, उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना बोलो, उन्हें जाना, हाँ उन्हें जाना, उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिर्हम दिल में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिर्हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता। और आज वे उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया, कल न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया, नेमतें बांटता जे सत मोज़ीशान गया, नेमतें बांटता। हमारे अकीदे का शेर उन लोगों के लिए जो हुजूर को पांचला नहीं मानते, उस तरह जैसे सुन्नी मानता है। उन्हें कहा, कह रहे हैं सैयद आला हज़रत कि और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, पर नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। बोलो नेमतें बांटता जिस गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का कलम। और सैयद आला हज़रत ऐसे आशिक के बैठे बरेली में होते हैं, दिलो जान मदीने पहुंच जाता। तो क्या कहते हैं कि जान दिल को शौकियत सबको मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और ये कारी साहब का आज 27वां मुसल्ला मुकम्मल हुआ है। सुभान अल्लाह। ये आज मौलाना अब्दुल वैसी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मेरे वालिद गिरामी की दुआएं आपके सामने बैठी हैं, उनका फैजान बैठा है कि छोटी 10 साल की उम्र में कारी साहब ने माशाल्लाह हिफ्ज़ कर लिया था, और तब से कुरान से मोहब्बत है। तो हम क्यों ना वालिद गिरामी की याद में ये उनका लगाया पौधा, दादा भी अल्लाह के वली और भी ज्यादा। तो ये मैं कलाम पढ़ना अपने लिए फख्र समझता हूँ, मिलकर अगर आप भी कहेंगे, बल्कि अब आप जरूर कहेंगे, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पता लगे गुलाम कितना सोना पड़ता है मिलके। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो
पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इश्क दे तो खुदा से दे, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सहरा बुतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज का गुलाम। मैं तो कल भी उनका गुलाम था, मैं तो अब भी उनका गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। जरा बैठे ना, हाथ उठाएं, सारे हाथ उठाएं जरा, और ऐसे लहरा कर कहें, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, 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 मैं तो पंज का गुलाम। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। फैजान मदनी और उमैर मदनी आलिम हैं, तो आलिम जो है ना वो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जो हमारे मोतकिफ इस्लामी भाई हैं ना, उनको जाए नमाज और टोपी तोहफे में दे दे। भाई साहब उमैर मदनी और फैजान मदनी। लो आपके लिए और खुशखबरी, 5,000 रुपये भी दावत इस्लामी के लिए इस्लामी भाई की दुआ है। जी अपने आप तशरीफ लाएं, मुझे आपका नाम नहीं याद। अब्दुल अजीज भाई, ये हमारे ये जायनवाज़ के लिए जी, ये आपके लिए जी। हमारे मोहम्मद जफर भाई, ये इन्होंने ये पहला रमजान है इनका कि इनके चेहरे पे सुन्नत रसूल भी है और सर पे अमामा भी है, और अमीर आले सुन्नत की गुलामी में भी जा चुके हैं। और हमारे मोहम्मद इमरान भाई, इमरान हैदर, ये इनका पहला इत्तलाफ है हमारी मस्जिद में, और ये अमीर आले सुन्नत की गुलामी में इनका नाम जा चुका है। और ये हमारे हाजी साहब, देखिए इनका चेहरा है, ये हमेशा साफ करते हैं, वैसे देख लें आप, हैं बड़े दरवेश। और ये हमारे मोहम्मद असद भाई, और ये हमारे मोहम्मद अहमद मदनी मुन्ना, ये मदरसा मदीना में एक पारा हिफ्ज़ कर चुका है। आमीन। आज बेटा आज
ماشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. سابقوں نگران صاحب اے ساڑی طرفوں دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی اور نیکی کے ہاتھ جائز کام واسطے قبول فرمائے. تے مزید یہ 2000 زکوٰۃ کے دعوت اسلامی کے لیے اور یہ فطران ہے دعوت اسلامی. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنی رحمت والی اور بلند بارگاہ سے ایسے دے جیسے اس کی شان. اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں عقائد صحیحہ اور نظریات صحیحہ نصیب کرے اور ہر باطل مذہب، ہر باطل سوچ، ہر باطل صحبت سے اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہ پہ ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے مدنی علماء کا بھی بہت شکریہ اور نگران سب کا